نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خباب علم الصوت کے تیسرے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے آواز کی خاصیتیں. آواز کی خاصیتیں کیا ہیں؟ آئے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ پل کیوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ پل اپنے خواص، شکل، رنگ اور ذائقے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح انسانی آواز بھی ایک دوسرے سے اپنے خواص، جو ہر آواز میں ایک خاص درجے میں پائی جاتی ہیں، کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں. آواز کی خاصیتیں کچھ یہ ہیں. نمبر 1، فریکوینسی. فریکوینسی کے بارے میں پہلے درس میں کچھ مختصراً ذکر کیا گیا تھا. آج مزید کچھ تفصیل بیان کریں گے. فریکوینسی سے مراد تعدد یا ارتعاشات ہوتی ہیں، یعنی ایسے ارتعاشات جو ایک مرتعش جسم ایک سیکنڈ میں پوری کرے. یعنی جب کوئی لہر اٹھ کر دبتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایک چکر پورا کر لیا. ایک لہر ایک سیکنڈ میں ایسے جتنے چکر پوری کرتی ہے وہی اس کی فریکوینسی ہوتی ہے. فریکوینسی یا تعدد کے لیے ہرٹز کی اصطلاح ہوتی ہے. انسانی آواز کی ارتعاشات کی تعداد فی سیکنڈ 85 ہرٹز سے 1100 ہرٹز تک ہوتی ہے، جبکہ انسانی کان 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک کی آواز سن سکتا ہے. ایک مردانہ آواز کی فریکوینسی 85 ہرٹز سے 440 ہرٹز تک ہوتی ہے، جبکہ زنانہ آواز کی فریکوینسی 195 ہرٹز سے 1040 ہرٹز تک ہوتی ہے. یہ ایک کچھ تفصیل تھی ہرٹز کے بارے میں. اگلی خصوصیت ہے آواز کی، وہ ہے آواز کا فاصلہ یا ووکل رینج. اس سے مراد آواز کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حد کے درمیان فاصلہ ہے. جیسے پیچھے ذکر کیا گیا کہ ایک مردانہ آواز اور اس کی فریکوینسی 85 ہرٹز سے 440 ہرٹز تک ہوتی ہے. اس کے درمیان میں مختلف قراء کی فریکوینسی آواز کی مختلف ہوتی ہے. آواز کا جو فاصلہ ہے اس میں اس چیز کو جانا جاتا ہے کہ ایک قاری کی آواز کی حد کیا ہے، یعنی ادنیٰ قرار سے اعلیٰ جواب الجواب تک کتنے درجات یا طبقات آواز کے اس کے بن رہے ہیں. یاد رکھیں یہ ایک اہم خاصیت ہے جو آواز کے ان درجات کو بیان کرتی ہے جس میں قاری تلاوت کرتا ہے. جتنی آواز کی حد زیادہ ہوگی اتنی ہی ایک قاری بغیر کسی تکلف کے قرار جواب اور جواب الجواب پڑھ سکتا ہے. آواز کی اس خاصیت میں ترقی اور تنزلی دونوں ہوتی ہیں. عموماً تنزلی اور نقصان کی وجوہات درج ذیل ہیں. عمر کی زیادتی، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی آواز کا جو فاصلہ ہے، جو رینج ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. دوسرا جو سب سے اہم ہے اور جس سے ہمیں عموماً سامنا ہوتا رہتا ہے
وہ ہے غلط طریقے سے آواز کی مشق۔ اس چیز کو انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے۔ اور نمبر 3، آواز کا اونچے طبقات میں غلط طریقے سے استعمال جو آواز کو خراب کر دیتی ہے۔ بعض اوقات آواز کے استعمال سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم اپنی آواز کو جواب الجواب تک لے جانے کی کوشش میں اس کو مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ اگلی جو صفت ہے وہ ہے آواز کا باری پن یا ہلکا پن۔ مختلف قراء کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کی آواز باری ہوتی ہے اور کسی کی آواز باریک ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پچھلے درس میں بھی بیان کی گئی تھی، وہ ہے انسانی جو گلا ہے اس کی بناوٹ، اور خصوصاً اوتار الصوت آواز کی جو تارے ہیں ان کی بناوٹ ہے۔ جیسے ذکر کیا گیا تھا کہ مردانہ اوتار الصوت ان کی لمبائی 17.5 ملی میٹر سے 25.5 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ تو جس قاری کی اوتار الصوت کی لمبائی زیادہ ہوگی اس کی آواز اتنی ہی باری ہوگی، جس کی کم ہوگی تو وہ اس لحاظ سے باریک ہوگی۔ اور یہی خصوصیت ایک آواز کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے، کسی کی ایک طرح ہوتی ہے کسی کی دوسری طرح۔ اگلی خاصیت ہے آواز کی شدت۔ اس سے مراد ہے آواز کا گلے سے خارج ہونے کے بعد بغیر کسی سہارے کے فضا میں پھیلاؤ کی حد ہے۔ آواز کے پھیلاؤ کی یہ حد تمام آوازوں میں مختلف ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں درمیانہ اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی مسجد میں 3 مختلف ائمہ مختلف اوقات میں بغیر سپیکر کے نماز پڑھاتے ہیں، اور تینوں ایک ہی طبقہ میں مثلاً یا قرار میں یا جواب میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن پہلی امام کی آواز تیسری صف تک، دوسرے کی 5ویں اور تیسرے کی 7ویں صف تک پہنچ رہی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے امام کی آواز کی شدت کم، دوسرے کی متوسط اور تیسرے کی زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم صفت ہے جو مختلف آوازوں میں مختلف ہوتی ہے۔ عموماً باری آوازوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ہلکے آوازوں کی۔ اگلی صفت ہے آواز کا لچکدار ہونا۔ آواز کا لچکدار ہونا بھی ایک اہم صفت ہے، کیونکہ لچکدار آواز کے مختلف طبقات میں اتار چڑھاؤ آسان ہوتا ہے، اس کے برعکس غیر لچکدار آواز میں اتار چڑھاؤ مشکل ہوتا ہے۔ آواز کا لچکدار ہونا بھی ایک قدرتی صفت ہے، لیکن مشق اور مسلسل محنت سے بھی آواز کو لچکدار بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مختلف آوازوں کی مختلف صفات ہوتی ہے، جیسے پیچھے ذکر کیا گیا کہ جس کی آواز باری ہوگی تو اس میں اس کی شدت زیادہ ہوگی، اور جن کی باریک ہوگی تو ان کی شدت کم ہوگی۔ اب اس صفت میں جو باریک آواز ہوتی ہے اس میں لچک زیادہ ہوتا ہے بنسبت باری آواز کی، اور باری آواز میں بھی لچک پیدا کیا جا سکتا ہے
اس کے لیے مختلف مشقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ آواز کی قوت، اس کی دو قسمیں۔ نمبر 1، پہلی قسم کا تعلق تلاوت کے دوران آواز کا دورانیہ ہے، یعنی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کب تلاوت کے دوران آواز میں کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ کمزور آواز میں بمشکل 15 سے 20 منٹ تک تلاوت ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس قوی آوازیں بغیر کمزوری محسوس کیے پون گھنٹہ تک تلاوت ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم کا تعلق عمر کی زیادتی سے ہے۔ اکثر قلراء کی ڈلتی عمر کے ساتھ آواز میں کمزوری آ جاتی ہے، یعنی جوانی میں ان کی آواز میں جو قوت اور اٹھان ہوتی ہے وہ آخری عمر میں باقی نہیں رہتی، لیکن ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن کی آواز کی قوت آخرت تک برقرار رہتی ہے، جن میں شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ، شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ اور شیخ احمد عامر رحمہ اللہ قابل ذکر ہے۔ آواز کی قوت یہ بھی ایک قدرتی صفت ہے، لیکن مشق سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آواز کی قوت متاثر ہوتی ہے غلط طریقے سے مشق سے اور پرہیز نہ کرنے سے، اور بار بار زکام، کھانسی، مختلف قسم کے جو گلے کے امراض ہیں اس کے لاحق ہونے سے بھی آواز متاثر ہوتی ہے۔ تو ایک قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گلے کا اور اس کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ آگے آواز کی صحت کے متعلق تفصیلی بات ہوگی کہ کن چیزوں کے کرنے سے اور کن چیزوں کے رکنے سے آواز میں بہتری آ سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔